کہ میں کبھی اپنے گھر وغیرہ میں بھی وہ دیکھتا ہوں نا مدنی چینل، تو اس میں بھی بعض اوقات اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے اجتماع میں، تو کوئی نہ کوئی ٹیلی فونیا کا مریض جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے لگا ہوتا ہے یا کان پہ اس کے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں یار دھکا کھایا مسجد میں یار، تو آیا گائے کو تجھے لایا کون یار؟ یہاں اگر موبائل فون ہی تجھے کرنے اور سننے تو بیان کیا سنے گا؟ وہ بولے گا مبلغ کہ یہ حرام ہے، تجھے سمجھ آئے گی حلال ہے، پھر جا کر بولے گا کہ وہ فیضان مدینہ میں نے تو سنا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا غلط مسئلے چلاتے رہو گے، غلط فہمیاں ہو جائیں گی، طرح مدنی مذاکروں میں غلط فہمیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بالکل یعنی کہ یہ نہیں چاہیے اپنے کو یار۔ میں اعلان جنگ نہیں کروں گا، اعلان جنگ اپنا غیبت کے خلاف ہے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا یہ اپنی نیتیں ہو رہی تھی، اس میں کافی دور نکل گئے۔ استقبال قبلہ کروں گا، یعنی جو سن رہے ہیں نا وہ، یعنی جو سیکھنے والے ہیں نا ان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ الحمدللہ اکثریت کا منہ قبلے کی طرف ہے اس وقت جو فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے میرے سامنے، اور میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، تو سکھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا سنت ہے۔ نیت کر لیں گے، ہاں نیت کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو چلو نیت کر لو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے۔ ویسے ہی اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رو تشریف فرما ہوتے تھے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اکثر۔ الحمدللہ، اللہ نصیب کرے ہمیں بھی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ٹیبل کرسی یا جو بھی اس طرح کے، اگر ٹیبل کرسی پر بھی بیٹھ کر کام کرتے تو رخ اگر کرسی کا قبلے کی طرف ہو، یا ویسے زمین پر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے ہیں، جب جب موقع ملے صوفہ سیٹ گھر میں تو اس میں بھی جہاں آپ کی بیٹھک ہے تو وہ ایسی جگہ بیٹھک بنائیں، یا ایسے حصے میں کوشش کر کے بیٹھیں جہاں منہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اچھا جبکہ نیت ہو سنت کی، اچانک یا اتفاق سے قبلے کی طرف ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ کتنا وپا عمل دخل ہے نیت کا، نیت کام کر رہے ثواب صرف وہ ایک ذہن بنانا ہے اور ثواب مل جائے۔ ہاں بس یار نیت کے بغیر گزارا نہیں یار۔ وہ حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک ہی کام ہے، اس میں اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی گناہ ملے گا۔ کوئی نیت نہیں ہے تو نہ ثواب نہ گناہ، جبکہ وہ کام فی نفس ہی گناہ کا نہ ہو بلکہ مباح ہو۔ مباح اس کو بولتے ہیں جو لیکن جائز ہوتا ہے، نہ اس میں ثواب نہ گناہ، ایسے کام کو مباح بولتے ہیں۔ اب کچھ میرے لیے بھی نیتیں کر لوں تو زور سے، اس لیے اس نیت سے زور سے بھی کہہ لوں تاکہ جو مبلغین وغیرہ ہیں یا آپ میں سے بھی جس کو موقع ملے، سب کے کام کیے تو انشاءاللہ یہ نیت کا موقع ملے گا تو کام دیں گے۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے، صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا۔ یہ عام طور پر بعض مبلغین بھی بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ بالکل ان کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ قیاس سے، اپنے قیاس سے، اپنی اٹکل سے وہ کچھ نہ کچھ وہ بول دیں گے، یار وہ داڑھی رکھی ہے، امامہ ہے، شرم آتی ہے، میں بولوں گا مجھے نہیں آتا۔ نہیں شرمائے نہیں، آپ بول دیں کہ مجھے نہیں آتا۔ دارالفتاء اہل سنت کا نمبر وغیرہ اپنے پاس رکھا کریں، وہ دے دیں۔ مدنی چینل کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں۔ دن رات جس کو میں 25 گھنٹے بولتا ہوں، عوام جس کو 24 گھنٹے بولتی ہے، میں ویسے اعلی حضرت کی عقیدت میں اس کو 25 گھنٹے بولتا ہوں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کیا کہ مطلب مدنی پھول دے دوں آپ کو کہ ایسا جھوٹ کہ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہو، تو وہ جھوٹ گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بلا ضرورت ہے تو پھر فضول ہے۔ اب مثال کے طور پر مثنوی شریف میں یا گلستان و بوستان وغیرہ میں وہ
مور کی اور لومڑی کی اور شیر کی اور کہانیاں اور قصے ہیں نا سبق آموز. تو شیر نے یوں بولا تو لومڑی یوں بولی تو بھیڑیا یوں بولا، تو اس طرح کی ہے نا واقعات. تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بات کرے، لومڑی بات کرے اور تیسرا سن بھی لے. تو باتیں اگر یہ بالفرض کرتے ہیں اپنی زبانوں میں، لیکن تیسرا آدمی عوام تو نہیں سمجھ سکتے نا. وہ اہل اللہ کی بات دوسری ہے، لیکن یہ حکایتیں جو یہ من گھڑت ہیں. تو اس طرح کے قصے کے جو سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بلا ضرورت کرے گا تو فضول کہلائے گی. اور فضول بات میں گناہ نہیں ہوتا، البتہ وہ نقصان دہ. بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، کہ اتنی دیر اگر اللہ رسول کا ذکر کر لیتا، درود پاک پڑھ لیتا، تو وہ نفع جو ہونا تھا وہ اس کا ضائع ہوا. اور بھی بہت ساری اس میں خامیاں ہیں کہ فضول بولتے بولتے پھر آدمی بسا اوقات وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو میں اس لیے میں 25 گھنٹے بولتا ہوں، دن رات 25 گھنٹے. مدنی چینل پر یہ نمبر بھی وقتاً فوقتاً دکھایا جاتا ہے، تو وہ نمبر اپنے پاس رکھیں. کوئی ایسا پوچھے تو بولے لو بھائی فون کر لو ابھی. تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہاں وہ اسلامی بھائی جواب دینے کے لیے فون پر موجود رہتے ہیں. یہ شاید پتہ نہیں مجھے کہیں ہو سروس تو دنیا میں مجھے پتہ نہیں ہے، بہت کم ایسی سروس ہوگی. نیٹ پر تو ہوتی ہیں کہ جو فون پر ہاتھوں ہاتھ دن رات، مطلب جب چاہو براہ راست لائیو اپنے سوال کا جواب معلوم کرو. یہ شاید دعوت اسلامی کا حصہ ہو تو کہہ نہیں سکتے، اور کسی کا سنا نہیں ہے. نمبر اسکرین پر ہے بابا جی، نمبر ہے اسکرین پر. اسکرین پر نمبر ابھی بھی ہے نا؟ جی ہاں بھی دیا ہوا ہے. تو الحمدللہ. تو آپ نمبر رکھ لو، آپ کو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دنیا میں کہیں بھی ہو آپ، کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ پوچھے آپ کو نہیں آتا تو ہم منع ہی کر دیں، بولے یار لو فون ملاتے اپنے پوچھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے. اچھا اب یہ دیکھو ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ذرا بیچارے احتیاط کرتے ہیں کہ ان کو جب نہیں معلوم ہوتا تو یہ پھر اٹکل سے نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ آپ کو بولیں گے کہ انشاءاللہ معلومات کر کے آپ کو فلاں وقت بتائیں گے. ہے نا؟ وقت دیتے ہو نا، ہے نا، کہ کل پوچھ لینا یا اتنے گھنٹوں کے بعد آپ مہربانی کر کے دوبارہ کال کر لینا سر، ہے نا. ہاں یہ ایک واجبی طریقہ ہے کہ وہ نہیں آتا ہو تو اب یہ تو مکلف تو نہیں ہے نا بیچارہ، کہاں سے بتائے گا، غلط تو نہیں بتائے گا. تو بات کا وقت دیتے ہیں کہ بعد میں پوچھ لینا. تو فون پہ کہے گا نہیں یار جب آتا نہیں ہے تو بیٹھے کیوں بھائی جواب دینے کے لیے. وہ تم کو آتا نہیں ہے تو مطلب مسلمان بنے پھرتے کیوں؟ مسلمان کو سب کچھ آنا چاہیے. تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ان کو ایک بار وہ جنہوں نے راوی ہیں ان کا میں ساتھ تھا جن دنوں، تو میں نے دیکھا کہ 48 مسئلے پوچھے گئے. 40 مسئلے پوچھے گئے، غالباً 40 مسئلے پوچھے گئے، جن میں 32 مسائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. 40 ہی یاد پڑتا ہے یا 48 یا 40 پوچھے گئے، اس میں 32 کا غالباً، یعنی کہ بھاری اکثریت سوالات کے جوابات آپ نے نہیں دیے. 32 کی یعنی زیادہ تر یاد یہی ہے کہ وہ 40 پوچھے تھے تو 32 ان کو یاد نہیں تھے. آپ نے فرما دیا، یہ احتیاط فرمائی، کنفرم 100% معلوم نہیں ہوگا اس وقت ذہن میں. حالانکہ اتنے بڑے امام مالک جن کے لاکھوں لاکھ وہ متبعین، مقلدین، فالوورز ہوئے ہیں، اور آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں، آج بھی. جیسے ہم حنفی ہیں تو اتنے بڑے امام منع کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض سوالات کے جوابات میں سکوت فرمانا، یعنی خاموش رہنا ثابت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمائے. چاند، پیلی کا چاند جیسے ہوا، اس کے بارے میں، روح کے بارے میں. یسألونک عن الروح، تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی، اے محبوب تم فرما دو روح میرے رب کے امر سے ہے. یسألونک عن الاہلہ، یعنی تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں.